اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی۔ اب کوئی بیٹا مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی شفا مانگے، کوئی رحمت مانگے، کوئی کاروبار مانگے، کوئی خوشیاں مانگے، کوئی خوشحالیاں مانگے، کوئی جادو سے نجات مانگے، کوئی جنات سے چھٹکارا مانگے، کوئی نظر بد سے دوری مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، اللہ وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی، اللہ وہ چیز اس کو عطا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ، ایک دفعہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھے گا اس پر برکت نازل ہوگی۔ پڑھ لیں ایک دفعہ جلدی۔ اور فرمایا جو 2 مرتبہ پڑھے گا برکت نازل ہوگی۔ اس برکت کو سمجھ لینا، اگر کوئی کبھی اس کی نسلیں غریب نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں فقیر نہیں ہوں گی، کبھی اس کی نسلیں منگتی نہیں ہوں گی۔ کتنے لوگ آپ کو آپ کی مارکیٹ میں، ذمہ دارے میں، کاروبار میں ملیں گے، اب سے پہلے مالدار تھا، اب سے پہلے جاگیریں تھیں، اب سے پہلے یہ تھا۔ میرے پاس کچھ صاحب آئے بیٹھے تھے، میں نے پوچھا، کہنے لگے فلاں بندے کے 100 مربے تھے، 100 مربے زمین، اور ہمارے اتنے تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ برکت برکت نسلوں میں چلتی ہے۔ جو ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا کیا ملے گا؟ اور فرمائے جو دوسری دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ اللہ برکت دے گا۔ اب بولیں اس کے معنی بتاؤں میں؟ کہنے لگے ابا گیا سب کچھ ساتھ لے گئے۔ اور آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، تھا تو بخت تھا تو ڈیرے تھے، اور تھا تو لنگر تھے، تھا تو پتہ نہیں کیا تھا، گیا تو سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ سنا تھا، دیکھا بھی ہوگا۔ جو دوسری دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے اہل و عیال میں برکت دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے گھر، بیوی، بچے، تیرے خاندان میں برکت دوں گا۔ جو تیسری دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے پڑوسیوں کو بھی برکت دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کا پڑوس بھی، وہ بھی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور بلائیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور آفتیں ٹلنے کا ذریعہ ہے، اور بربادیاں دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو 4 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا جنت میں 12 محل اللہ تعمیر کر دے گا۔ کتنے محل؟ سبحان۔ اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے 70,000 فرشتے غلام ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، اور دسترخوان ہوں گے، اور نعمتیں ہوں گی، حور مقصورت فی الخیام۔ اور جو اچھا ہاں آگے بھی لکھا ہوا ہے، فرمایا جنت میں 12 محل ہوں گے، اور غلام فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں۔ ہاں۔ اور جو 5 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر۔ کتنی دفعہ؟ جو 5 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ اس کی کتنے سال کے 50 سال کے گناہ معاف کر۔ میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورۃ قل ہو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ کتنی بار؟ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اب اللہ دے گا کیا؟ 2 چیزیں۔ اب سن لیں، 2 چیزیں میرا اللہ دے گا، 2 چیزیں میرا اللہ دے گا۔ کیا دے گا؟ پہلی چیز یہ دے گا اللہ اپنی رضا دے گا۔ اور یہ رضا پتہ ہے کس کو ملے گی؟ جب سارے جنتی، غور سے سننا ذرا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے کہے گا جنتیوں آج کے بعد میں وہ تمہیں چیز دیتا ہوں جو تمہیں کہیں نہیں ملی۔ مولا جنت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ اور میں ہاں ہے۔
کہا کیا؟ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ عجیب بات۔ اور جو سورت قل ہو اللہ پڑھے گا کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ اللہ کیا دے گا؟ سب سے پہلے اسے کیا دے گا؟ بولیں۔ سب سے پہلے میرا رب اسے اپنی رضا دے گا، اور دوسرا اللہ کہتا ہے، اب ذرا کلیجہ تھام کے بیٹھنا جو کہنے لگا ہوں، میرا اللہ کہتے ہیں مغفرت اس کے لیے واجب کر دیتا ہوں، مغفرت اور بخشش میں اس کے لیے کیا کر دیتا ہوں؟ واجب کر۔ سبحان اللہ، کتنا عجیب نفع ہے اور کتنا عجیب فائدہ ہے، اور کیا کمال اور تاثیر ہے، کیا کمال اور تاثیر۔ میں جو 1000 دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی تھی۔ اب کوئی بیٹا مانگے، کوئی اولاد مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی شفا مانگے، کوئی رحمت مانگے، کوئی کاروبار مانگے، کوئی خوشیاں مانگے، کوئی خوشحالیاں مانگے، کوئی جادو سے نجات مانگے، کوئی جنات سے چھٹکارا مانگے، کوئی نظر بد سے دوری مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، اللہ وہ چیز عطا فرمائیں گے کیا جو وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی تھی، اللہ وہ چیز اس کو عطا فرمائے۔ ہے نا عجب بات؟ اللہ وہ چیز اس کو عطا فرمائیں گے وہ مانگتا تھا اور نہیں ملتی تھی۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل ہو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے، اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل ہو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پاک کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل ہو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد کی، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں
جو مشکل مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. اب سنیں یہ سورت اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں. فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا. جب سانس کو بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا. اب سنیں 9 اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں. بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں. میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے. کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی. اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہو. پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم. اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد. اللہم اصلح امت محمد. اللہم استر امت محمد. اللہم اجبر امت محمد.